گاؤں کے لوگ، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، علاقے کے لوگ کوئی مصیبت میں ہے یا کوئی ضرورت ہے، وہ مانجی سے آ کے دعائیں کراتے تھے۔ ڈاکٹر کے پاس کم جاتے تھے، مانجی کے پاس زیادہ آتے تھے۔ وہ جب آئی تو اس نے کہا ماں جی تو اتنے نئے کپڑے پائے نہیں تھے، دیکھو میرے پھٹے کپڑے نے۔ تو ماں جی نے وہ کپڑے اتارے اور وہ دونوں سوٹ اس بوڑھی عورت کو دے دیے۔ کہنے لگے بیبے میں تینوں نئے کپڑے لیا کے دیتے نے اور وہ تو مائی نو دیتے نے۔ میں نے دروازہ بند کیا اور میں نے اپنے رب سے التجا کی کہ اللہ میاں اب میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، تو میری پردہ پوش فرما۔ ظہور مہدی آخر زمان ہے، سنبھل جاؤ کہ وقت امتحان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے یہ انتخاب کیا ہے کہ میں اپنی دادی جان کے بارے میں جو ہے وہ کچھ واقعات بیان کروں۔ میری دادی جان جو تھی وہ کھوکھر گاؤں تھا پسرور کے پاس، وہاں کی رہنے والی تھیں، اور ان کے والد صاحب گاؤں کے نمبردار تھے، اور میرے دادا جان کی جو پہلی شادی تھی اس سے اولاد نہیں تھی، اس لیے انہوں نے دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور پھر میری دادی جان جن کو پورا علاقہ ہمارا سارا گاؤں گھر میں سارے ماں جی کے نام سے یاد کرتے تھے، ان کے ساتھ ان کا نام نواب بی بی ہے، ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی۔ میری دادی جان اور میرے دادا جان نے ابھی احمدیت قبول نہیں کی تھی، اور میرے دادا جان ذمہ داری کرتے تھے، اور گاؤں میں ایک بوٹی اگتی ہے جس کو برو کہتے ہیں، اور بعض اوقات اگر کوئی جانور کھا لے تو وہ اتنی سخت ہوتی ہے کہ اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے، لیکن میرے دادا جان اپنے جانوروں کو اس میں ڈال دیا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ نے میرے لیے اگائی ہے۔ تو ہمارے گاؤں کے ایک بزرگ تھے بابا عبداللہ خان، انہوں نے ایک دن ان سے کہا کہ اچھا یہ تمہارے لیے اگائی ہے، میرے لیے کیوں نہیں اگائی؟ تو انہوں نے بھی اپنے جانور چھوڑ دیے۔ تو پہلے جانور نے پہلے ہی لقمہ لیا ہے تو وہ نیچے گر کے تڑپنے لگا، اور پھر بھاگ کے انہوں نے اپنے سارے جانور وہاں سے نکالے۔ تو میرے دادا جان نے ان سے کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں کہا ہے کہ یہ اللہ نے میرے لیے اگائی۔ مگر یہ ان کی نیکی اور تقوی کا معیار تھا، اور پھر وہ اپنے جو کھیت ہوتے تھے ان کے چاروں کونوں پہ دعا کر کے تو اپنے فصل کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کرتے تھے، اور بڑا فصل ہوتا تھا۔ تو اس طرح سے پھر حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ عنہ کا گھر ہمارے گھر کے سامنے تھا، اور ان کی والدہ محترمہ حضرت بی بی حسین بی بی صاحب رضی اللہ عنہ نے جب احمدیت قبول کی ہے تو اس کے بعد پھر ماں جی کو بھی وہ تبلیغ کیا کرتی تھی۔ تو اس تبلیغ کے نتیجہ میں پھر ماں جی قائل تو ہوتی تھی، لیکن ان کا پھر پروگرام ایک دفعہ بنا کہ ہم قادیان جلسے پہ جاتے ہیں، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا، اور میرے دادا جان کو علم ہو گیا، اور وہ چونکہ مذہبی طور پہ وہ سخت کی تھے تو وہ پروگرام کامیاب نہیں ہوا۔ پھر حضرت چودھری صاحب کی والدہ صاحبہ انہیں اپنے گاؤں ڈسکا لے گئے، اور وہاں سے پھر وہ قادیان گئے، اور قادیان جا کر انہوں نے میری دادی جان کا تعارف جو ہے خاندان سے کرایا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ وہاں سے وہ جب واپس آئیں تو دل تو یقین سے بھر چکا تھا کہ مسیح موعود علیہ السلام سچے ہیں اور یہ منہ سچوں والا ہے۔ کچھ دیر انتظار کے بعد انہوں نے بیعت کا خط لکھ دیا، لیکن اخفا رکھا، اپنی احمدی ہونے کو اخفا رکھا۔
کیونکہ ان کو توقع تھی کہ میرے دادا جان اس سے سختی سے نپٹیں گے۔ چنانچہ جب اس بات کا علم ہوا تو میرے دادا جان نے ان پہ بہت سختیاں کی اور کوشش کی کہ انہیں احمدیت سے منحرف کیا جائے، اور اس کے بارے میں میرے پاس ایک خط ہے چودھری محمد اسداللہ خان صاحب، جو حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب کے چھوٹے بھائی تھے۔ انہوں نے مجھے ایک دفعہ ماں جی کے متعلق خط لکھا، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ خط جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ ہم سب اس حقیقت سے آگاہ ہو جائیں کہ ماں جی نے احمدیت کی خاطر کیا قربانی پیش کی۔ تو وہ لکھتے ہیں، آپ کی دادی جان بہت نیک اور خدا رسیدہ خاتون تھیں۔ انہوں نے آپ کے دادا جان سے پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کی، اور آپ کے دادا جان نے ان پر بہت ظلم کیا، لیکن ان کے ایمان میں کوئی رخنہ پیدا نہ ہوا، اور انہوں نے تمام ابتلا نہایت خندہ پیشانی و خروج سے برداشت کیا، حتیٰ کہ دادا جان بھی اخیر پر بیعت کر کے فوت ہوئے۔ شروع میں وہ آپ کی دادی جان کو بیعت سے منحرف کرنے کے لیے ان کے ہاتھ اپنی چارپائی کے سرانے کے نیچے دے دیا کرتے تھے، اور ساری رات ان کو اسی تکلیف میں گزارنی پڑتی تھی، لیکن وہ زبان پر شکایت کا حرف نہیں لاتی تھی۔ اس خاتون نے تو رفقا اور رفیقات کا اخلاص ظاہر کیا تھا۔ ان کی یاد آتی ہے تو دل بے اختیار ان کے لیے دعا کرتا ہے اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ مزید چودھری صاحب لکھتے ہیں کہ میرے ساتھ خاص طور پر بڑا شفقت کا سلوک فرمایا کرتی تھیں، اور میرے لیے اور میری بیوی بچوں کے لیے دعائیں بھی بہت کیا کرتی تھیں۔ ایسے خدا رسیدہ انسان کہیں کہیں دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، اور جب ہوتے ہیں تو اپنا نشان چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ کے خاندان میں احمدیت آنے کا ذریعہ وہی ہوئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر بے شمار رحمت نازل فرمائے، آمین۔ تو چودھری صاحب، چودھری اسداللہ خان اور باقی بھی جو بھائی تھے، ان کا ماں جی کے ساتھ بہت ہی پیارا تعلق تھا، اور جب وہ آتے تھے تو ماں جی بڑی خوشی کا اظہار کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھیں کہ میرا پتر آیا ہے، یعنی میرا بیٹا آیا ہے۔ چودھری صاحب کو، چودھری اسداللہ خان صاحب کو 1960 میں فالج کا حملہ ہوا۔ وہ قادیان جب قافلہ جاتا تھا پاکستان سے تو وہ ہمیشہ اس کے امیر قافلہ ہوتے تھے، لیکن وہ اچانک فالج کے اٹیک کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے، تو پھر وہ ہاسپٹل میں داخل تھے، اور میری دادی جان بڑی بے قراری سے ان کے لیے دعائیں کرتی تھی، اور پھر انہوں نے بااصرار میرے والد صاحب کو کہا کہ آپ جائیں اور جا کر ان کی خیریت کا پتہ لے کر آئیں۔ تو میرے والد صاحب مجھے بتایا کرتے تھے کہ جب میں وہاں ہاسپٹل میں گیا چودھری اسداللہ خان صاحب کا پتہ کرنے کے لیے، تو انہوں نے مجھے جاتے ہی پوچھا کہ ماں جی کا کیا حال ہے۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ وہ تو بڑی بے قراری سے آپ کی صحت کاملہ و عاجلہ کے لیے دعاؤں میں مشغول ہیں۔ تو چودھری صاحب جو تھے انہوں نے پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بلکہ آنسو بہنے لگے، اور فرمایا میں تو اپنی جان بھی ماں جی پر قربان کر سکتا ہوں۔ تو اس طرح کا جو تعلق ہے وہ ان کے ساتھ تھا۔ پھر ماں جی کا طریق یہ تھا کہ موسم خواہ کیسا ہی ہو، سردیوں کے دن ہوں، گرمیوں کے دن ہوں، بہار ہو، خزاں ہو، ہمارا صحن بہت کھلا تھا۔ بعض اوقات گرمیوں میں ہم مکان کے اوپر بھی سوتے تھے، لیکن ماں جی ہر وقت ذکر الہی کرتی تھی، یہاں تک کہ سارا دن تو کرتی رہتی تھی، رات کو بھی جب وہ کروٹ بدلتی تھی اس وقت بھی وہ ذکر الہی کرتی تھی، اور ہم سوئے ہوئے جو تھے ہمارے کانوں میں اس آواز آتی تھی کہ ماں جی نے کروٹ بدلی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ تو ہاں، اس ہمارے گھر میں اس مبارک وجود کا بہت برکت تھی اور بڑی رونق تھی،
اور ماں جی ایسی دعا گو شخصیت تھیں کہ ہر روز پچھلے پیر لے کر رات اندھیرے تک ہمارے گھر میں بڑی گہما گہم ہوتی تھی. گاؤں کے لوگ کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، علاقے کے لوگ کوئی مصیبت میں ہے یا کوئی ضرورت ہے، وہ ماں جی سے آ کے دعائیں کراتے تھے. اور میں نے خود دیکھا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس کم جاتے تھے، ماں جی کے پاس زیادہ آتے تھے. اور پھر یہی نہیں بلکہ بعض آ کے تو اپنے جانوروں کے لیے بھی دعا کرایا کرتے تھے. مثلا اگر کسی کی بھینس ضد کر رہی ہے، دودھ نہیں دے رہی، تو وہ آٹے کا پیڑا لے کے آتا تھا اور کہتا تھا ماں جی اس پہ دم کر دیں. وہ جا کے کھلاتا تھا تو وہ بھینس دودھ دینے کے لیے تیار ہو جاتی تھی. تو اس طرح کا منظر ہوتا تھا اور ماں جی سب کے لیے دعائیں جو ہیں وہ کرتی تھیں. یہ سارا ماحول میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. پھر ماں جی اپنے احمدی ہونے پر اللہ تعالیٰ کی تائید الہی کا ایک واقعہ بڑے مزے سے ہمیں سنایا کرتی تھی. احمدیت تو قبول کر چکی تھی، ابھی اس کا اظہار نہیں ہوا تھا. تو ہماری جامعہ مسجد جو تھی داتا زادگاہ کی، اس کی تو تعمیر شروع ہوئی. جب تعمیر شروع ہوئی تو ماں جی کو تھا کہ میں بھی اس میں حصہ لوں. تو میرے دادا جان نے اپنا ایک بیل فروخت کیا تھا اور وہ پیسے ماں جی کو دیے تھے کہ یہ سنبھال لو، جب میں بیل خریدوں گا تو میں پھر آپ سے لے لوں گا. اب وہ پیسے پڑے تھے، ماں جی بڑی بے قرار ہوئی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس وقت پیسے گاگروں میں رکھتے تھے. بڑے برتن ہوتے تھے پرچتیوں پہ. آج تو شاید یہ بتاتے ہوئے لوگوں کو سمجھ نہ آئے، لیکن یہ میں نے دیکھا ہے زمانہ. ان میں پیسے برتنوں میں رکھ دیتے تھے. تو ماں جی نے خیر دعا کی اور ان میں سے 5 روپے لے کے مسجد کی تعمیر میں چندہ دے دیا اور مسلسل دعائیں کرتی رہیں کہ اللہ تعالیٰ اب تو نے میری پیدا پوشی کرنی ہے، میں تیرے گھر کے لیے قربانی دی ہے. ماں جی خود ہمیں بڑے مزے سے یہ بتایا کرتی تھی کہ پھر ایک دن آپ کے دادا آئے اور انہوں نے کہا کہ لاؤ مجھے پیسے دو، میں نے بیل کا سودا کیا ہے. تو ماں جی کہتی ہیں کہ میں اندر گئی، میں نے دروازہ بند کیا اور میں نے اپنے رب سے التجا کی کہ اللہ میاں اب میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، تو میری پیدا پوشی فرما. میں نے تیرے گھر کے لیے یہ دیا ہے اور اب تو اپنا فضل فرما اور میری پردہ پوش ہو. تو وہ کہتی ہیں مجھے سکون ہو گیا اور میں نے یہ محسوس کیا کہ اللہ نے میری التجا سن لی ہے. میں نے وہ پیسے نکالے اور میں نے مجھے بتایا کرتی تھی کہ دادا آپ کے دادا کو دیے اور میں نے کہا گن لو. وہ کہنے لگے مجھے تم پر کوئی اعتباری ہے؟ ان کا نہیں جو بھی ہے تم اس کو گنو. چنانچہ انہوں نے پیسے گنے، پیسے پورے تھے. تو وہ جب گنے پیسے تو انہوں نے کہا تم ایسے ہی پگلی باتیں کر رہی ہو، وہمی ہو گئی ہو، پیسے تو پورے ہیں. پھر گئے جہاں سودا کیا. اب گاؤں میں ایسا ہوتا تھا، میں نے بھی دیکھا ہے یہ طریق، کہ جب کوئی سودا کر کے پیسے دیتے تھے تو وہ ایک دوسرے آدمی کو دیتے، تم گنو پھر اس کو دے دو. 2 آدمیوں نے وہ پیسے گنے اور جیسے بیل خریدا تھا اس کو دے دیے. اس نے بھی گنے اور اس نے کہا پیسے پورے ہیں. تو 4-5 دن کے بعد پھر اس نے کہا کہ پیسے تو 2-3 آدمیوں نے گنے تھے، پورے تھے، لیکن اب لگتا ہے یہ 5 روپے کم ہے سوری. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ سلوک فرمایا. اور وہ ماں جی جو ہیں وہ کہتی تھیں کہ رو رو کے کہتی تھی میں شکر کے قابل تو نہیں، یہ تو اللہ کی مہربانی تھی، وہ زبان لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار. پھر ماں جی کی قبولیت دعا کے چرچے تھے علاقے میں. اور ہمارے گاؤں میں اس دور میں لوگ سبزی لے کے آتے تھے فروخت کرنے کے لیے، پھر بعد پھل لے کے آتے تھے. اور ہمارے گاؤں گھر کے سامنے ہی ایک کھلی جگہ تھی، وہاں وہ بیٹھ جاتے تھے اور آوازیں دیتے تھے کہ سبزی لے لیں یا پھل لے لیں. تو جو وہ پھل والے آتے تھے
تو وہ ماں جی کی خدمت میں کچھ پھل پیش کر دیا کرتے تھے، اور ماں جی وہ جو پھل ہوتا تھا وہ محلے کے سارے بچوں کو تقسیم کیا کرتی تھی، اور مجھے اور میری بہنوں کو وہی حصہ ملتا تھا جو ہمارے حصے میں آتا تھا۔ ایک دن صبح صبح وہ میرے والد صاحب کا انتظار کر رہی تھی، اور مجھے انہوں نے کہا کہ ابا تیرا آیا نہیں، میں نے بڑی ضروری بات کرنی ہے۔ خیر والد صاحب آ گئے تو دادی جان کہنے لگے کہ تم جلدی سے قاضی کوٹ چلے جاؤ۔ قاضی کوٹ یہ گوجرانوں میں ایک گاؤں ہے، میرے تایا جان وہاں رہتے تھے، عبداللہ خان کا نام تھا۔ تو ماں جی نے کہا کہ تم جلدی سے سیدھے چلے جاؤ قاضی کوٹ، تمہارے بھائی کے بچنے کا امکان نہیں ہے، اور اگر تم نے دیر کی تو تم اس سے مل نہیں سکو گے۔ تو والد صاحب میرے اسکول میں پڑھاتے تھے، انہوں نے کہا، ماں جی کہتے تھے ماں جی میں اب اسکول میں جا کے ہیڈ ماسٹر کو بتا کے جاؤں گا۔ انہوں نے کہا بہرحال میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ تم جتنی جلدی جاؤ گے اپنے بھائی سے مل سکو گے۔ تو والد صاحب گئے اسکول میں، بتایا، اور پھر سائیکل لے کے روانہ ہو گئے۔ تو قاضی کوٹ کے تھوڑا سا باہر ایک کنواں تھا، اس کا نام تھا سرکار والا، وہ میرے پھپھا کا تھا۔ وہ جب وہاں پہنچے ہیں تو آگے سے آدمی آ رہا تھا، اس نے کہا جی 10 منٹ پہلے آپ کے بھائی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ انہیں خبریں بھی دے دیا کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو بتا بھی دیا کرتا تھا۔ پھر ایک اور واقعہ جس کا میں عینی شاہد ہوں، میرے والد صاحب نے ماں جی کے لیے جو تھے 2 سوٹ سلوائے، نئے کپڑے سلوائے اور لے کر آئے اور ماں جی کو پہنائے، کیونکہ اسکول میں پڑھاتے تھے، وہ بنا کے تو پھر عصر کی نماز پڑھنے چلے گئے مسجد میں۔ اور جب واپس آئے تو اس دوران یہ ہوا کہ ایک ہمارے گاؤں میں ایک ساتھ والے گاؤں کی بوڑھی عورت تھی، وہ آیا کرتی تھی، اور وہ جب آئی تو اس نے کہا ماں جی تو اتنے نئے کپڑے پائے نہیں تھے، دیکھو میرے پھٹے کپڑے نے۔ تو ماں جی نے وہ کپڑے اتارے اور وہ دونوں سوٹ اس بوڑھی عورت کو دے دیے، اور اپنے پرانے کپڑے پہن کے اور کھیس کی بکل ماری اور بیٹھ گئی۔ جب میرے والد صاحب آئے تو بڑے ناراض ہوئے، کہنے لگے بیبے میں تینوں نئے کپڑے لیا کے دیتے نے اور وہ تو مائی نوں دیتے نے۔ اور اس میں سختی تھی، ناراضگی تھی، ماں جی نے اس کو محسوس کیا اور فرمایا کہ اچھا آئندہ مجھے کپڑے نہ لا کے دینا، میں نے جس کی لامے دیے ہیں وہ خود اس کا انتظام کرے گا۔ ڈاکٹر صاحب اس دن کا سورج غروب نہیں ہوا کہ ہمارے دروازے پہ دستخط ہوئے۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک آدمی تھا جس کے سر پہ ایک ٹوکرا تھا، اور وہ مٹھائی کا ٹوکرا تھا۔ ہمارے گاؤں کے ایک ممبر تھے یونین کونسل کے، محمد صادق ان کا نام ہے، ان کی بیٹی مرید کے میں بیاہی ہوئی تھی، اس کے اولاد نہیں ہوتی تھی۔ وہ جب آتی گاؤں وہ ماں جی کے پاس آتی اور ماں جی کو دعا کے لیے کہہ کے جاتی، اور ماں جی اس کے لیے اکثر دعائیں کیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد کی نعمت عطا فرمائی، تو اس نے مٹھائی کا ٹوکرا اور 2 نئے سوٹ سلوا کے کہا سب سے پہلے یہ ماں جی کو پہنچاؤ، اللہ نے جو مجھے اولاد دی ہے یہ ان کی دعاؤں کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے۔ جب والد صاحب آئے تو ماں جی جو تھی اب ان کی باری تھی، انہوں نے کہا ادھر آؤ ذرا دیکھو، تم نے مجھے کپڑے بنا کے دیے اور میں نے اس غریب عورت کو دے دیے جس کے پھٹے پرانے کپڑے تھے، اور تم پر مجھ پر روب ڈالتے تھے کہ میں نئے کپڑے لے کر آیا، اور میں نے تمہیں کہا خدا کی راہ میں دیے ہیں، وہ خود میرا انتظام کرے گا۔ یہ دیکھو یہ 2 نئے سوٹ آ گئے ہیں میرے، اور صرف سوٹ نہیں آئے، ساتھ مٹھائی کا ٹوکرا بھی آیا، یہ بھی کھا لو۔ پھر گاؤں کا ہر چھوٹا بڑا، جس طرح میں نے عرض کیا ہے پہلے ہی، وہ ماں جی کا بڑا احترام کیا کرتا تھا۔ آپ اپنے گھر سے نکلتی، گلی میں کہیں جاتی یا محلے میں جاتی
تو جو بچیاں تھیں، جو عورتیں تھیں، وہ اپنے دوپٹے درست کیا کرتی تھیں کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا پردہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، کہیں ماں جی دیکھ کے ناراض نہ ہو. اور پھر وہ ان سے باتیں کیا کرتی تھیں اور پوچھا کرتی تھیں کہ نیک بختو نمازاں پڑھتے ہو، پوریاں پڑھتے ہو نمازاں. اور جو پڑھتے تھے ان سے وہ خوشی کا اظہار کرتی تھی، اور جو نہیں پڑھتی تھیں ان کو کہا کرتی تھی نیک بختو اللہ نو کی جواب دے ہو گئی. اور ان کو پھر وہ تحریک کیا کرتی تھیں کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور 5 وقتہ حاضر ہو کر اپنی 5 نمازیں جو ہیں وہ ان کو جو ہے ادا کیا کریں. ایک ماں جی کا اور واقعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب بیمار ہو گئے. میں اس وقت 5ویں میں پڑھتا تھا. بیمار اتنے ہوئے، مجھے یاد ہے کہ رات کو وہ ہمارے مکان کی چھت پہ سوئے ہوئے تھے. 2 چارپائیوں کا ہم نے ایسے بنا کے اس کے اوپر کپڑا ڈال کے تاکہ وہ سردی نہ ہو اور وہ ان کی طبیعت خراب نہ ہو. لیکن آدھی رات کو انہوں نے چیخ ماری اور طبیعت خراب ہوئی، اور اتنی خراب ہوئی کہ انہوں نے ہم سب کو بلایا اور بتایا کہ اب میرا آخری وقت آ گیا ہے، میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں. اور میری والدہ کو تاکید کی کہ تم نے ان بچوں کو ربا میں پڑھانا ہے، زمین بے شک فروخت کرنی پڑے کر دیں، لیکن ان بچوں کو اچھی تعلیم دلانی ہے. اور باتیں کرتے وہ بے ہوش ہو گئے اور ہم نے رونا شروع کر دیا. اب گاؤں میں لوگ چھتوں پہ سوتے ہیں، سوئے ہوئے تھے، اور ہمارے یہاں جرمنی میں محترم مبشر احمد باجوہ صاحب مرحوم رہے ہیں، ریجن امیر بھی رہے ہیں، جنرل سیکرٹری بھی رہے ہیں، اور جائیداد کے بھی سیکرٹری رہے ہیں، نیشنل سیکرٹری سمبسی رہے ہیں. ایک حادثے میں وہ شہید ہو گئے تھے. وہ اور ان کے چچا منیر احمد سب سے پہلے، ہمارے ان کے ساتھ بڑے تعلقات تھے، سب سے پہلے وہ دوڑتے ہوئے آئے. پھر سارا گاؤں آ گیا. اب خطرہ تھا کہ وہ چھت نیچے نہ گر جائے، تو پھر ان کی چارپائی کو، والد صاحب کی چارپائی کو نیچے سین میں لے آئے. سین ہمارا بہت کھلا تھا، وہاں پہ پھر یہ تھا. اور اب یہ تھا کہ ماں جی کو کوئی نہ بتائے، لیکن یہ تو ممکن نہیں تھا، سارا گاؤں ادھر تھا اور ماں جی کو بھی پتہ چل گیا. جب ماں جی کو پتہ چلا کہ میرا بچہ جو ہے اس کے بچنے کی امید نہیں ہے، اور لگتا بھی ایسا ہی تھا، تو ماں جی نے کہا مجھے مسلح دو. بس سجدے میں گر گئی اور وہ اللہ سے کہتی تھی اللہ میاں تو میرا بیٹا لے گیا، ایک باری منہ میرا بیٹا واپس کر دے. رات کو، آدھی رات کو، ہمارے جو امیر صاحب تھے چودھری بشیر احمد باجوہ صاحب، ان کے پاس ایک بڑی اعلیٰ نسل کی گھوڑی تھی. وہ انہوں نے چوکیدار کو دی اور کہا قلعہ کارنر والا جاؤ، اور وہاں ڈاکٹر رحمت اللہ صاحب تھے، ہمارے فیملی ڈاکٹر تھے، ان کو کہا کہ ان کو بلا کے لاؤ. چنانچہ وہ آ گئے اور آ کے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا ان کے بچنے کی امید نہیں ہے، آپ کفن دفن کا انتظام کر لیں، ان کا بڑا بچنا مشکل ہے. لیکن دادی جان اللہ سے مسلسل یہ اطلاع انہی لفظوں میں کہتی تھیں اللہ میاں تو میرا بیٹا لے گیا، ایک باری منہ واپس کر دے. خیر وہ جب چلے گئے، اور چونکہ والد صاحب ادھر ہی پڑھاتے تھے اسکول میں، تو انہوں نے جا کر یہ بتا دیا کہ ان کے بچنے کا تو کوئی امکان نہیں ہے. پھر ہمارے گٹیالیاں میں تھے ڈاکٹر عارف صاحب، ان کو بلایا. انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں. کچھ دعائیاں انہوں نے لکھی، اور منیر احمد صاحب جو بعد میں صدر بھی رہے ہیں داتا داد کا، کہ وہ لاہور گئے، وہ دعائیاں لے کر آئے. لیکن یہ مسلسل 8 پہر کا وقت ماں جی مسئلے پر تھی، اور ہمیں فکر تھی کہ ماں جی کی اتنی عمر رسیدہ ہیں کہ نہ کچھ کھاتی ہیں نہ پیتی ہیں، اور مسئلے پہ اللہ سے یہی مانگ رہے ہیں کہ اللہ میرا پتر واپس کر دے. تو بہرحال وہ پھر دعائیاں آ گئیں، اور دوسرے دن پھر میرے والد صاحب کو کھانسی آئی. جب کھانسی آئی، اب پوری بحالی نہیں ہوئی تھی، ہوش اتنے بحال نہیں تھے. ماں جی سجدے سے اٹھ پڑی
اور کہنے لگیں کہ اللہ نے میرا بیٹا واپس کر دیا ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ والد صاحب کو صحت ہوئی، لیکن میرے والد صاحب کی یادداشت بالکل ختم تھی۔ مجھے یاد ہے جو دوست تھے، گاؤں کے لوگ تھے، وہ مجھے پکڑ کے کہتے تھے یہ آپ کا بیٹا ہے۔ وہ کہتے تھے آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہو۔ میرے تاذاد بھائی تھے، وہ بتاتے تھے کہ یہ آپ کا بھتیجا ہے، وہ کہتے تھے مذاق کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی قرآن مجید سارا بھول چکے تھے، کچھ یاد نہیں تھا۔ پھر آہستہ آہستہ صحت بحال ہوئی اور اللہ نے پھر زندگی دی۔ پھر اسکول میں پڑھاتے بھی رہے اور پھر پینشن بھی لی، اور پھر ایک کامیاب زندگی گزار کے وہ جو ہے، ماں جی تو پہلے فوت ہو گئیں، اور اس کے بعد وہ پھر کافی دیر زندہ رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں سے میرے والد صاحب کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ اور میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے یہ دوسری زندگی میری والدہ کی دعاؤں کی وجہ سے دی ہے، ماں جی کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دوسری زندگی دی ہے۔ اور ماں جی الحمدللہ 108 سال کی عمر پائی انہوں نے، اور بہشتی مقبرہ ربوہ میں قطعہ نمبر 7 میں وہ ان کی تدفین ہوئی ہے، اور وہاں پہ وہ دفن ہوئی۔ اور لیکن بات یہ ہے کہ ماں جی گھر میں تھیں، میری والدہ ساتھ والے گھر میں کہیں گئی ہوئی تھیں، تو تھوڑی سی آندھی چلی، تو ماں جی نے اپنی چارپائی کو گھسیٹا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ میں اس کو برآمدے میں لے جاؤں، لیکن وہ تھوڑی سی گر گئیں، اور گھٹنے پر تھوڑی سی چوٹ آئی۔ جو میری والدہ آئیں تو انہوں نے، ماں جی نے بتایا کہ یہ اس طرح مجھے چوٹ آئی ہے۔ انہوں نے اس کو کوئی سیک سوک بھی کیا، کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ والد صاحب جب آئے ان کو بتایا گیا، تو خیر انہوں نے بھی دیکھا، اور ماں جی چل پھر رہی تھی۔ لیکن رات کو ماں جی اٹھیں، سارے سوئے ہوئے تھے گھر میں، میرے والد صاحب کی چارپائی جو تھی وہ دروازے کے پاس تھی، تو ماں جی اٹھیں اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ والد صاحب اٹھے، انہوں نے کہا بیبے کیوں دروازہ کھول لیا؟ انہوں نے کہا مجھے کوئی بلا رہا ہے۔ والد صاحب کہنے لگے میں دروازے کے پاس ہوں، اگر کوئی بلا رہا تھا تو مجھے آواز آتی۔ انہوں نے کہا نہیں تو ستا ہے، تو نہیں پتہ لگا، مجھے کوئی بلا رہا ہے۔ بہرحال والد صاحب نے دروازہ بند کر دیا، اور ماں جی نے لیٹ کر، جب مطلب کوئی ایسی صورتحال تشویشناک نہیں تھی، انہوں نے باتیں کرنی شروع کر دیں، اور بتایا اب میرا آخری وقت آ گیا ہے، میں اب اللہ کے پاس جا رہی ہوں۔ اور پھر میں اور میری بہن اس وقت ہم ربوہ میں پڑھتے تھے، تو ماں جی نے ہمارا ذکر کیا کہ اب وہ مجھے نہیں مل سکیں گے، لیکن وہ بہت ترقی کریں گے، اعلیٰ تعلیم پائیں گے، بہت دین کی خدمت کریں گے، دعائیں دیتی رہیں۔ پھر میری والدہ کو بلایا اور اس کو بھی کہا کہ تم نے میری بڑی خدمت کی ہے، اور مجھے کوئی ایسا شکوہ نہیں ہے، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ پھر والد صاحب سے بھی باتیں کی، پھر کہا کہ جو بھی آئے گا اس کو میرا سلام کرنا ہے، اور اس طرح پھر وہ باتیں کرتی رہیں۔ اور جب اذان، مؤذن نے اذان دینی شروع کی، تو ماں جی نے ایک لمبا سانس لیا اور اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئی۔ تو وہ نیک اور مقدس وجود ہمارے گھر میں ہر وقت ذکر الہی میں مصروف رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔